ہمارے مومن بھائی ہیں، اگر آپ کے پاس واقعا کوئی علمی انسان ہے جو اس چیز کا دفاع کرتا ہے کہ اگر ہمارا جی فقیہ جو ہے وہ عالم الفقہا ہے تو باقی سارے جو اس کے خلاف ہوں گے، اس کے نظریے سے اختلاف رکھیں گے، وہ سارے فاسد ہیں، جاہل ہیں، یہ کہاں کی کرنے والی باتیں ہیں؟ یہ تو الٹا تشیع کو تقسیم کرنے والی باتیں ہیں، فقہا کے خلاف اور نظام مرجعیت کے خلاف جانے والی باتیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم غیر مقلدین کے ساتھ 2 سال پنجہ آزمائی کرتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ آبھاز کرتے رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ علماء اور فقہا کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کریں، تو جب ہم غیر مقلدین کو اس حوالے سے مورد ذم قرار دیتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ ہم بنا لیتے ہیں، تو جو اگر مقلدین بھی اس انداز سے کسی بھی فقیہ کے بارے میں اور کسی بھی عالم دین کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کریں گے کہ جیسے آغا خوئی کے بارے میں کی گئی، جیسے ہم نے آپ کو اسکرین شاٹس دکھائے حافظ بشیر صاحب کے بارے میں کی گئی، آغا سستانی کے بارے میں کی گئی، تو ہم ان کو بھی جو ہے انہی کو ہم کہیں گے کہ ایسے لوگوں میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ جو آئے اور ان چیزوں کا دفاع کرے اور اپنے ولی فقیہ یا اپنے جو ہے جس کی وہ تقلید کر رہا ہے اس کو عادل ثابت کر کے باقیوں کو فاسق ثابت کرے، تو ہماری مراد یہ صاحب پچھلا جو ہمارا ایک کلپ چلا تھا اس کے بعد سوشل میڈیا پر اور حوزہ علمیہ کی فضا میں بہت سی ایسی باتیں ہوئیں آپ کے خلاف، میرے خلاف، اور یہ تاثر جو ہے وہ ان کو لگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی دور ہو، بزرگان ظاہری بات ہے ہمارے تمام مومن بھائی ہیں، تو ہم ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کلپ میں ہم نے ایسی باتیں کی ہیں جس سے یہ تاثر جاتا ہے آپ اور میں رہبر معظم اور ولایت فقیہ اور انقلاب اسلامی کے شدید مخالف ہیں اور لوگوں کو بھی مخالف بنا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات واضح ہے شہباز صاحب، جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نظام مرجعیت کا دفاع کرنے والے ہیں، تمام فقہا ہمارے لیے محترم ہیں، کسی فقیہ کو ہم فاسق نہیں کہتے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ چلے جائیں، ولایت ٹی وی کے پیجز پہ چلے جائیں، تو امام خمینی علیہ رحمہ کے جو ہے وہ کلمات کا دفاع کرنا ہو، ان کے فتاوی کا دفاع کرنا ہو، رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ سید علی خامنئی تامزل اللہ علی کے شاذ اور نادر قسم کے فتاوی کا دفاع، علمی دفاع کرنا ہو، کیونکہ لوگ تو تہمتیں لگا دیتے ہیں کہ یہ سید علی خامنئی تامزل اللہ علی نے فتویٰ دیا، امام خمینی علیہ رحمہ نے فتویٰ دیا، یہ جی انہوں نے قیاس کیا، اپنی طرف سے کیا، تو ان کو علمی جواب کس نے دیا؟ ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر مقالہ جات لکھے، کئی صفحات پہ مشتمل تحقیق لکھی، اور آپ کے ساتھ شہباز صاحب بیٹھ کے گفتگو کی، بلکہ ان لوگوں کو دعوت کی اور ان کے ساتھ مل کے ہماری ڈسکشن بھی ہوئی اور ان کو ہم نے لاجواب کیا، ٹھیک ہے۔ یہی جو فتویٰ ہے سید علی خامنئی دامت اللہ علی کا کہ نہ محرم کا نطفہ رکھ کے جو ہے وہ آپ ڈلوا لیں اور کوئی حرام کام انجام نہ پائے، ایک جائز کام ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر روایات کو پیش کیا، علمی دفاع پیش کیا، مقالہ جات لکھے۔ امام خمینی رحمہ کا جو کلام ہے کہ اجتہاد ہمارا ناقص ہے اور جنون سے عکس شدہ ہے، امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اس کے خلاف دین کو بیان کریں گے، اس کا ہم نے علمی دفاع کیا۔ تو کیا ہم جو ہے وہ رہبر معظم کے خلاف ہو گئے اور سید علی خامنئی کے خلاف ہو گئے اور ایران کے خلاف ہو گئے، فقہا کے خلاف ہو گئے؟ تو یہ دراصل جو ہے وہ ان لوگوں کی عدم واقفیت ہے، یہ لوگ نہیں جانتے، تو لہٰذا جان لیں ہمارے بارے میں کہ ہم کون ہیں۔ تو باقی اس کلپ میں یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی ان لوگوں کے پاس دفاع کرنے والا کوئی علمی انسان نہیں ہے، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ واضح ہے شہباز صاحب، یہی لوگ ہیں کہ جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہمیں نہیں جانتے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ نظام مرجعیت کا، فقہا کا جو ہے وہ دفاع کرنے والے ہیں۔ اب یہ لوگوں نے کیا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہ فلاں ایجنٹ ہے، فلاں طاغوت ہے، فلاں طاغوتی نظام میں چلا گیا ہے، فلاں فاسق ہو گیا ہے، فلاں فاسد ہو گیا ہے، فلاں جامد سوچ کا مالک ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی علمی بندہ ہے جو آپ متشدد اور متعصب بنے ہوئے ہیں اور فقہا کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کا اپنا فقیہ ٹھیک اور باقی سارے فقہا کو آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں، فقہا کا احترام کرنا آپ لوگوں نے نہیں سیکھا۔ آپ لوگوں سے ہماری بات تھی کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی علمی انسان نہیں ہے، بس محض جذباتی انسانات ہیں، جذباتی لوگ ہیں۔ آپ ہمارے مومن بھائی ہیں، اگر آپ کے پاس واقعا کوئی علمی انسان ہے جو اس چیز کا دفاع کرتا ہے کہ اگر ہمارا جی فقیہ جو ہے وہ عالم الفقہا ہے تو باقی سارے جو اس کے خلاف ہوں گے، اس کے نظریے سے اختلاف رکھیں گے، وہ سارے فاسد ہیں، جاہل ہیں، یہ کہاں کی کرنے والی باتیں ہیں؟ یہ تو الٹا تشیع کو تقسیم کرنے والی باتیں ہیں، فقہا کے خلاف اور نظام مرجعیت کے خلاف جانے والی باتیں ہیں۔ جی شہباز۔ جی واقعاً میں نے یہاں پہ جو بزرگان تھے جو ہم سے ناراض تھے اس حوالے سے، تو میں نے ان سے گفتگو کی، کچھ سے کال پہ گفتگو ہوئی، کچھ کے ساتھ حضوری جو ہے وہ نشست رکھی اور ان کو یہ چیز بتائی کہ ہاشمی صاحب کا جو نظریہ ہے وہ کوئی ہاشمی صاحب پہلے نہیں ہے ولایت فقیہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھنے والے، کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے جو ولایت فقیہ کا وہ نظریہ، ابھی میں آپ سے اس پہ سوال کروں گا، میں نے کہا وہ کوئی پہلے نہیں ہے، آپ پہلے تمام فقہا کا اتفاق کروائیں ولایت فقیہ کے معاملے میں، پھر آپ ہاشمی صاحب کو ملزم قرار دیں کہ بھئی آپ بھی اب جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔
دوسری چیز یہ کہ ہم نے جس تناظر میں جس سیاق و سباق میں بات کی، ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کلپس بنائے جا رہے ہیں اور جو گردش کر رہے ہیں کہ امام اپنے زمانے میں ایک ہوتا ہے تو رہبر بھی اپنے زمانے میں فقط ایک ہوگا، تو اس کے مقابلے میں کیا تاثر جا رہا ہے کہ جو بھی کہتا ہے میں ولی فقیہ ہوں تو وہ کیا ہے، وہ بھی طاغوت ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اب اس سے لوگوں کو آپ نے کس کے گریبان تک پہنچا دیا؟ فقہا کے گریبان تک پہنچا دیا۔ اب لوگ آگاہ خوئی کی، اب اپنی اسکرین پہ ہم جو ہے وہ ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اسکرین پہ بھی دیکھیں کہ آگاہ خوئی کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آگاہ خوئی کی شخصیت جو وہ علمی حلقات میں کوئی یعنی مخفی شخصیت نہیں ہے۔ اس کے بعد حافظ بشیر صاحب کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے اور دیگر فقہا کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ ہم نے فقط اسی تناظر میں کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، وإلا یہ تو اظہر من شمس بات ہے کہ حوزہ علمیہ میں ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت سی علمی شخصیات ہمارے پاکستان کی موجود ہیں، اس میں تو اصل میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہاشمی صاحب ان لوگوں کو چیلنج بھی نہیں کر رہے۔ دوسرا ہاشمی صاحب یہ اور جو ہے نا ہمارے بزرگان نے پھر کہا کہ بالکل آپ کی اس حوالے سے بات درست ہے۔ یہ جو پھر آپ نے کہا کہ اصلاً یہ لوگ جاہل ہیں، اور یعنی کن افراد کے بارے میں آپ نے یہ بات کی اور ان میں کوئی علمی شخصیت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اس کو خود آپ واضح کر دیں۔ دیکھیں یہ جو افراد کہتے ہیں کہ جی جو بھی ولایت مطلقہ یا ولایت عامہ والے نظریے، دیکھیں ولایت فقیہ کے اندر دو تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم وہ ہے کہ جس کے اوپر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ جو امور حسبیہ ہیں، یعنی عدلیہ کا نظام ہو گیا جسے ہم قضاوت کہتے ہیں، فتویٰ کا مقام ہو گیا، اوقاف عامہ میں تصرف اور ان کی سرپرستی ہوگی، یہ فقیہ کا کام ہے، اس کے اوپر تمام فقہا کا اختلاف ہے۔ جس پہلو کے اندر فقہا کا اختلاف ہے اور وہ اب سے نہیں ہے، شروع سے لے کر اب تک ہے، امام خمینی رحمہ ایک طرف کھڑے ہیں، کچھ فقہا ایک طرف کھڑے ہیں، باقی فقہا ایک طرف کھڑے ہیں، ایک اجتہادی اور تقلیدی اختلاف ہے۔ وہ کون سے اختلاف ہے کہ عدلیہ کا نظام اور قضاوت کا اور اوقاف عامہ کو چھوڑ کے جو باقی مسلمانوں کے امور چلانے ہیں، کہ داخلہ پالیسی کیا ہوگی، خارجہ کیا ہوگی، روڈ کیسے بنیں گے، ادارے کیسے بنیں گے، ہاسپٹل کیسے قائم ہوں گے، بجٹ کیسے بنے گا، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس میں سید سیستانی دامت ظل العالی، سید خوئی، ان کے استاد آغا نینی، وہ یہی فرماتے تھے کہ اس میں مومنین آزاد ہیں، وہ اپنے طور پہ جیسے چاہیں نظام مرتب کریں، جس طرح ہم ایک ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، اپنا ہم نظام مرتب کرتے ہیں، ایک کو صدر بنا دیتے ہیں، ایک کو جو ہے وہ سیکٹری بنا دیتے ہیں، ایک کو چندہ اکٹھے کرنے والا بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ملک کا نظام بھی ایسے چلے گا، لوگ جیسے کریں، لیکن عدلیہ جو ہے اور جو قضاوت کا باب ہے، افتاء کا باب ہے، اوقاف عامہ اور بیت المال وغیرہ، یہ سارا فقہا کے انڈر رہے گا، ان سے آپ رہنمائی سے چلیں گے، باقی آپ اپنے امور کو خود منظم کر لیں۔ تو یہ جو ہے کہ یہ جو باقی امور ہے، اس کے اوپر بھی کیا فقیہ کو ولایت حاصل ہے یا فقیہ کو ولایت حاصل نہیں ہے، فقہا کے درمیان اختلافی ہے، یہ فقط ہم اختلاف نہیں کر رہے، فقہا کا اپنے اختلاف موجود ہے۔ سید سیستانی دامت ظل العالی نے اپنی جو درس خارج ہے ان کے اجتہاد و تقلید، اس میں یہ جملہ نقل فرمایا جب اس نظریے کو رد کیا کہ اس کے اوپر جو ہے فقیہ کو ولایت حاصل نہیں ہے اور جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، تو اس کے بعد ایک جملہ آغا نینی کا انہوں نے نقل فرمایا، سید خوئی علیہ رحمہ کے استاد، کہ فیہ تزلزل عظیم، کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تزلزل ہے، کوئی اس میں پکی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، ان فقہا کا یہ نظریہ ہے۔ تو اب جب کسی بھی فقہی نظریہ میں اختلاف ہو جائے فقہا کا، تو آپ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ کیا ہم نیم ملا بن کے جو ہے ممبر کے اوپر آ جائیں، سوشل میڈیا کے اوپر آ جائیں، دلائل دینا شروع ہو جائیں؟ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ شہادت ثالثہ نماز میں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، ایک فقہی اختلافی نظریہ ہے، تو کیا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ممبر پہ آپ دلائل دینا شروع ہو جائیں، یا رد میں دلائل دیں یا اس بات میں دلائل دیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ نیم ملا خطرہ برائے دین ہوتا ہے، اگر آپ خود فقیہ نہیں ہیں، خود مجتہد نہیں ہیں، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب فقہا کا اختلاف ہو جائے تو عالم الفقہا کی طرف جانا ہے، جس فقیہ کو آپ عالم سمجھتے ہیں، جس فقیہ کو آپ افقہ سمجھتے ہیں، آپ اس کے مطابق چلیں گے۔ تو ولایت فقیہ مطلقہ، ولایت فقیہ در امور عامہ، ولایت عامہ لوگوں کے امور کو جو ہے وہ چلانا، یہ ایک ایسی چیز ہے امور حسبیہ کے علاوہ میں جو اختلافی ہے۔ جب اختلافی ہے تو آپ اپنے جس فقیہ کو آپ عالم سمجھتے ہیں آپ اس کے مطابق چلیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آغا رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران سید علی خامنہ ی حافظ اللہ کو عالم سمجھتا ہوں، تو آپ کے وہ ولی فقیہ آپ کے وہ ہوں گے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں عالم سید سیستانی دامت ظل العالی کو سمجھتا ہوں، تو آپ سید سیستانی دامت ظل العالی آپ کے جو ہے وہ ولی فقیہ ہوں گے، آپ ان سے رہنمائی لیں گے جو بھی رہنمائی لینی ہے۔ اگر کوئی حافظ بشیر صاحب قبلہ کو عالم الفقہا سمجھتا ہے تو وہ ان سے رہنمائی لے گا۔ اور دیکھیں یاد رکھیں، جب بھی ایک فقیہ فتویٰ دیتا ہے، دوسرے کے دلائل کو باطل کرتا ہے، رد کرتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا جو فتویٰ ہے، جس طرح سے میں نے دین کو سمجھا یہ درست ہے، باقیوں کا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے علمی اختلاف ہم کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر اور سب سے عالم سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اگرچہ وہ زبان سے نہ بھی کہے خود کو عالم، اگرچہ وہ زبان سے خود کو ولی فقیہ نہ بھی کہے، تو علمی طور پہ وہ کہہ سکتا ہے۔ تو قبلہ حافظ بشیر صاحب نے علمی طور پہ کہہ دیا، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے
کیونکہ جب وہ خود کو عالم الفقہا سمجھتے ہیں، ہر فقی یہ سمجھتا ہے، اگر کوئی فقی خود کو عالم نہیں سمجھتا تو اس کے لیے فتویٰ دینے جائز نہیں ہوتا. آپ جب دلیل دے رہے ہیں، آپ کو شک پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا ٹھیک نہیں ہوں، ہو سکتا ہے باقی ٹھیک ہوں، آپ فتوی نہیں دے سکتے. آپ تب فتویٰ دینے کا حق رکھتے ہیں کہ جب باقی کے دلائل کو آپ باطل سمجھتے ہوں، باقیوں کو آپ یہ سمجھتے ہوں کہ باقی فقہا کو اس میں اشتباہ ہوا ہے، تب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک علمی بات ہے کہ ہر فقی جو ہے وہ خود کو فقی بھی ولی فقی کہہ سکتا ہے، خود کو مرجع کہہ سکتا ہے، خود کو عالم کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹکراؤ اور فساد تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک فقی دوسرے کے خلاف نکل کھڑا ہو، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے فقہا کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اہل سنت کے جو بڑے بڑے لوگ ہوں، جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت رہی ہے کہ جب خلفائے ثلاثہ جو ہے ممبر پہ آتے ہیں، اگر ان کے خلاف وہ نکلتے تو اس طرح جو ہے وہ اسلام تباہ ہو جاتا. تو ہمارے فقہا کی تو یہ سنت رہی ہے کہ وہ تو اگر آپ کے شیعہ مذہب کا بندہ بھی نہیں ہے، اگر وہ کوئی حکومت چلا رہا ہے تو اس کے خلاف نکلنا، فساد کرنا، اسلام کو کمزور کرنا، اس کو وہ حرام سمجھتے ہیں. چاہے جائے کہ ایک شیعہ فقی جو ہے وہ حکومت کو چلا رہا ہو اور اس کے خلاف وہ نکلیں، ایسا بعید ہے فقہا کی نسبت سے سوچنا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. ہاں کوئی اپنے آپ کو ولی فقی کہتا ہے تو علمی طور پہ کہہ سکتا ہے. اگر میں جو ہے وہ کسی کے ولی فقی نہیں مانتا کیونکہ میں اس کو عالم نہیں مانتا، تو میں کہہ سکتا ہوں علمی طور پہ. یہی نظام مرجعیت ہے، اور یہی غیبت کے زمانے میں ہم سب کا رائے حل ہے. دیکھیں ہم میں سے کوئی فقی معصوم نہیں ہے. ہم کہیں گے نہیں میرے والا فقی معصوم ہے، باقی سارے غلط ہو گئے، باقی سارے جہنمی ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. ہر کسی کی اپنی تحقیق ہے، ہر کسی کا اپنے ذہن ہے، اس کے مطابق وہ تحقیق کرے گا اور آگے چلے گا. ایک یہ فکر بھی گئی ہے کہ آپ انقلاب اسلامی ایران کے مخالف ہیں اور پاکستان میں انقلاب آنے کے بھی مخالف ہیں. دیکھیں ہم کسی چیز کے مخالف نہیں ہیں. یہ جو پاکستان میں چیزوں کی تعریفیں بنا دی جاتی ہیں، اچھا جی مخالف انقلاب ہے یہ بندہ، عدلیہ کا مخالف ہے، پاکستان کا مخالف ہے، صحابہ کا مخالف ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ فلاں چیز کا مخالف ہے، یہ جی غالی ہے. ہر کسی نے اپنی تعریف بنائی ہوئی ہے. اچھا غالی کی تعریف کیا پاکستان میں بنی ہوئی ہے کہ جی جو علماء اور فقہا کو گالیاں نکالے ان کے خلاف وہ غالی ہے. مقصر کی کیا تعریف بنی ہوئی ہے جی، جو نماز میں شہادت ثالثہ نہ پڑھے وہ مقصر ہے. اچھا مخالف انقلاب کی کیا بنی ہوئی ہے تعریف کہ جو مثال کے طور پہ سید جوان نقوی صاحب سے علمی اختلاف رکھے وہ جی مخالف انقلاب ہے. ٹھیک ہے جی. اور مثال کے طور پہ عدلیہ کے خلاف کون ہے جی، جو فلاں پارٹی میں ہو تو وہ جی عدلیہ کے خلاف ہے. یہ اپنی اپنی تعریفیں ہیں، اس سے کسی کا لینا دینا نہیں ہے، اور انتہائی جذباتی اور میں اسے کہتا ہوں کہ نافہمی والی باتیں ہیں. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کب انقلاب کی مخالفت کی کہ انقلاب پاکستان میں نہ آئے؟ انقلاب پاکستان میں آئے، لوگوں کو حقوق ملیں، اس کے لیے سارے علماء کوششیں کر رہے ہیں. ہاں کوشش کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم چلیں گے تو ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے تو دفاع کر سکتے ہیں. ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے. کسی کا کوئی امام زمانہ سے ڈائریکٹ رابطہ تو نہیں ہو گیا، وہی تو نازل نہیں ہو رہی اس کے اوپر کہ بس یہی طریقہ ہے یہ ہوگا تو ٹھیک، باقی سارے جو ہے وہ فسادی اور جہنمی وغیرہ. ایسا نہیں ہے. امام کی غیبت کا زمانہ ہے، ہر کوئی اپنے فقہا سے رہنمائی لے رہا ہے، جیسا وہ سمجھ رہا ہے بہتر اسی کے مطابق وہ چل رہا ہے.